آج صبح میں جب اٹھا، رات کو لیٹ سویا تھا کچھ کاموں کی وجہ سے، پھر دوبارہ میں سو گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ چرچ کے لیے بات کی، ریزوریکشن کرائسٹ سینٹر منسٹری کے لیے۔ خواب میں نے دیکھا میں پریچنگ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اچانک سے میں ایڈکٹڈ لوگوں کے درمیان، اور وہاں پر میں ان کو کچھ سمجھا رہا ہوں۔ جو میرا پیغام تھا وہ یہ تھا، میں ان کو صرف یہ کہہ رہا تھا، مسیح آپ سے پیار ہے، آپ رہا ہو سکتے، آپ کے لیے امید ہے۔ اور جس چرچ میں جا رہا ہوں کم دکھتے، میں اس کو جب سوچ رہا تھا، I understand this dream that way، کہ خدا کرائسٹ سینٹرڈ منسٹری سے یہ کام لینا چاہتا ہے ایڈکٹڈ لوگوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ کے پاس چرچ بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ کانشیسلی یہ کام کرنے کا بھی رویا ہو کہ ایڈکٹڈ لوگوں کو چرچ میں ہم کام دس چرچ آئیں، اس چرچ میں غور کریں 2023 میں آپ نے کتنے مسیح کے پاس لانے میں، چرچ کا حصہ بنانے میں کردار ادا کیا۔ تو اگر آپ تیار ہیں 2024 کو بہتر انداز سے گزارنے کے لیے، تو میں 3 روحانی عزائم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ مجھے دعا میں خدا نے میرے لیے دیے۔ میں 2023 کو بھی ایسے ہی گزارتا رہا، 24 کو بھی ایسے ہی گزارنا چاہتا ہوں، اور آگے بھی جو مجھے سال خدا دے گا ان کو یوں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ پہلا میرا عزم، جو نہ صرف میرا بلکہ ہم سب کا ہونا چاہیے، کہ اگلے سال کے ہر دن کو میں خدا کو جلال دینے کے لیے گزاروں گا۔ بظاہر یہ بڑی سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے، آپ یہ لفظ بھی بہت استعمال کرتے ہیں گیتوں میں، دعاؤں میں، کلام میں، خداوند تیرا جلال، تجھے جلال ملے، میں تیرے جلال کو دیکھوں، لیکن در حقیقت اسے جلال دینا ہے کیا؟ جو میرے دل میں آیت آئی وہ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 31ویں آیت تھی۔ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ کھانا پینا یہ چھوٹی سی بات ہے، تم جو کچھ بھی کرو سب کس کے جلال کے لیے؟ خدا کے جلال کے لیے۔ اگر ڈائٹ کرو تو خدا کے جلال کے لیے، اچھی غذا کھاؤ تو خدا کے جلال کے لیے، بیلنس ڈائٹ لو تو خدا کے جلال کے لیے، ایون ایکسرسائز کرو تو یہ بھی خدا کے جلال کے لیے۔ میں تندرست رہوں گا تو خدا کا کام بہتر انداز سے کر پاؤں گا۔ اگر تعلیم حاصل کرو تو خدا کے جلال کے لیے، اگر بزنس کرو خدا کے جلال کے لیے، جاب کرو خدا کے جلال کے لیے، جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں منسٹری کی طرف نہیں آتا، میں سٹیج پر پرستش دعا اس کی طرف ابھی بات نہیں کر رہا۔ آپ کی زندگی کی ہر سنگل ڈیٹیل وہ خدا کے جلال کے لیے ہونے چاہیے۔ بائبل یہ کہتی ہے خدا کے جلال کے لیے جینے سے مراد ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم، اس کی تعظیم کے لیے جینا، اپنے لیے نہیں۔ انسان کی یہ بہت بڑی آزمائش ہے، سیلف گلوری، اپنے آپ کو جلال دینا، شو آف۔ اس سے آزادی 2024 میں ویسٹ منسٹر کیٹیکزم ہے، ویسٹ منسٹر یہ چرچ ہے، ان کا اقرار الایمان، اس میں ایک شک ہے جس میں لکھا ہوا ہے مین چیف اینڈ از ٹو انجوائے گاڈ اینڈ گلوریفائی ہم۔
इंसान का इस दुनिया में आने का सबसे अजीम तर मकसद खुदा को एंजॉय करना है, खुदा में मसरूर रहना है, खुदा में शादमान रहना है और उसे जलाल देना है। आई एम अमेज्ड, ये इतनी अमीक स्टेटमेंट है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं ये बात साबित होती है कि जब आप खुदा में खुश रहते हैं तो उसको जलाल मिलता है, और जब आप उसे जलाल देते हैं आप शादमान रहते हैं। जितना आप उसको जलाल देते हैं उतना ही आप शादमान रहते हैं, और जितना आप शादमान रहते हैं उतना ही उसको जलाल मिलता है। जो लोग खुदा में मसरूर नहीं वो खुदा को जलाल नहीं दे रहे, जो उसमें शादमान रही वो उसको जलाल नहीं दे रहे। अगर आप मेरी बीवी को कभी मिले और वो आपको शादमान दिखाई दे तो क्रेडिट किसको जाता है? मुझे जाता है। अगर हम खुदा में शादमान रहे तो क्रेडिट किसको जाता है? इनका खुदा भला खुदा है, इसलिए मसीही शादमान है, ये सेटिस्फाइड है। जिसमें आप खुश रहते हैं वही आपका खुदा होता है, जिसमें आप मसरूर रहते हैं वही आपका खुदा होता है। ये यस्सु के अलावा कोई हो सकता है। अगर यस्सु के अलावा किसी और में आप शादमान और मसरूर हैं तो फिर वो आपका खुदा है, यस्सु नहीं। जोनाथन एडवर्ड, ये भी बहुत बड़ा खुदा का खादिम था। उसने 70 रेजोल्यूशंस लिखी अपनी सारी लाइफ के लिए, और जब उसने लिखी उस वक्त वो ओनली अपनी 20s में था, 20 से 30 साल की उम्र में था। लेकिन उसने इतनी मैच्योरिटी के साथ इन रेजोल्यूशंस को लिखा कि आज भी बड़े बड़े थियोलॉजियंस उन रेजोल्यूशंस पर गौर करते। अभी वो यंग ही। उसकी पहली रेजोल्यूशन ये थी कि मैं अपनी जिंदगी में हर बात में खुदा को जलाल दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और खुदावंद ने उसको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया और बरकत दी। अब सवाल यह है, हम खुदा को कैसे जलाल दे सकते हैं? इसके लिए 4 निकात है मेरे पास। सबसे पहली बात, खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी सारी अक्ल के साथ मोहब्बत करने से हम खुदा को जलाल दे सकते हैं। दूसरी बात, उस पर भरोसा और एतमाद करने से। जब आप होली सोली कामिल तौर पर सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ आप उससे मोहब्बत करते हैं, अपनी पूरी बीइंग के साथ उससे मोहब्बत करते हैं, आपका सारा दिल, आपकी सारी जात, आपकी अक्ल, आपके इमोशन, आपकी सोचें, आपका लॉजिक, सब कुछ खुदा को मोहब्बत करने में इन्वॉल्व होता है, तब आप खुदा को। अगर आप खुदा के अलावा किसी इंसान पर भरोसा करते हैं तो आप उसे जलाल नहीं दे सकते। यहां पर जो भरोसा है सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, ये वो भरोसा है जो जबूर नवीस करता था। 23वें जबूर में, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। क्या दाऊद को कभी अपनी जिंदगी में कमी नहीं हुई थी? क्या उसकी सारी जरूरतें पूरी होती थी? क्या जो कुछ वो खुदा से मांगता उसे हमेशा मिलता? ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उसने ये स्टेटमेंट दी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। असल में ये आसूदगी की बरकत थी, ये उस पर भरोसा करने की बरकत थी। वो अपनी रूहानी जरूरियात के लिए, अपनी जिस्मानी जरूरियात के लिए, अपनी नफ्सियाती जज्बाती तमाम तरह की नीड्स के लिए खुदा पर भरोसा करता था कि खुदा मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है। मैंने देखा है लोगों की तिजोरियां चाहे भरी हों, बैंक बैलेंस उनके पास हो, वो कामयाब हो,
وہ بہت اپنے کریئر میں مشہور ہوں، پھر بھی وہ غیر اسودہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا چوپان یہوہ نہیں ہوتا۔ چارلس اسپرجن کہتا ہے کہ جو اسودہ نہیں ہے، جس کو کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا چوپان یہوہ نہیں ہے، لیکن جس کا چوپان یہوہ ہے وہ کمی محسوس نہیں کرتا، وہ اندر سے تسلی میں آ جاتا ہے، اسے سیٹسفیکشن کی بلیسنگ مل جاتی ہے۔ یو نو دیٹ لوگ ریلیشنز میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے، ایک ریلیشن سے وہ دوسرے ریلیشن میں جاتے ہیں، متلاشی رہتے ہیں، انسانوں میں وہ شادمانیاں ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتی، کیونکہ ان کا بھروسہ خدا پر نہیں ہوتا۔ لوگ دولت میں اور بہت ساری چیزوں میں سیٹسفیکشن ان کو نہیں ملتا، پھر اس کی فرما برداری کرنے سے آپ اسے جلال دے سکتے۔ فرما بردار لوگ خدا کو جلال دیتے ہیں۔ آدھی فرما برداری نہیں، پونی فرما برداری نہیں، 99% بھی نہیں، 100% obedience۔ دیر کے ساتھ فرما برداری نہیں، فوری فرما برداری، یہ فرما برداری اسے جلال دیتی ہے۔ obedience people۔ اور چوتھی بات، اس میں شادمان رہنا۔ کیا آپ کی زندگی میں یہ باتیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ 2023 میں خدا کو جلال نہیں دیتے رہے، آپ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے رہے جس کے لیے خدا نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا کو جلال دینے سے روکتی ہے؟ ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں پوشیدہ جن سے آپ واقف نہیں ہیں، وہ خدا کو جلال دینے سے آپ کہیں گے میں ایماندار ہوں، میں بپتسمہ یافتہ ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، میں تو خدا کو جلال دے رہا ہوں، میری زندگی میں کوئی بت نہیں ہو سکتا۔ ہم اوکے، ابراہیم کو بھی یہی لگتا تھا، ہے نا؟ ابراہیم سے زیادہ کسی شخص نے فرزند نرینہ کی خواہش نہیں شاید کی۔ 25 سال اس نے انتظار کیا وعدے کا، خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تیرے سلب سے ہی فرزند پیدا ہوگا، وعدے کا فرزند۔ گزر گئے سال، جب بیٹا دیا گیا تو خدا نے کہا یہ جو تیرا اکلوتا ہے اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو قربان کر دے، تیرا سارا دھیان اب اس کی طرف ہے، تو اس پر امیدیں لگائے ہوئے ہے، اپنی سیٹسفیکشن اس میں ڈھونڈتا ہے، تو نے اس کو اپنی زندگی کا بت بنا لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تو ایمانداروں کا باپ ہو، تو ایک بڑا گریٹ مین بنے، تجھے اپنی زندگی میں اس بت کو توڑنا ہوگا۔ وہ عورت جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی، جس نے عطردان کو توڑ دیا، اس کی زندگی کا بت وہ عطردان تھا، ساری زندگی وہ اس میں عطر جمع کرتی رہی، پاکٹ منی جب ملتی اس میں وہ خرید کر عطر کو ڈال دیتی، کیونکہ یہ عطر سسرال میں جب کوئی بھی لڑکی لے کر جاتی اس کی عزت بہت ہوتی، لیکن اس دن اس نے اس بت کو مسیح کے سامنے توڑ ہی دیا، اور کیسا اروما نکلا، خوشبو پھیل گئی کمرے کے اندر۔ جب تک یہ بت نہیں ٹوٹے گا، یہ گریٹنس لائف میں نہیں آئے گی۔ اگر خدا کے علاوہ آپ کسی چیز کو محبت کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے غلام ہیں۔ جو کچھ وہ کہے گا، کہے گی، چیز ہو سکتی ہے، کریئر ہو سکتا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
اس کے آپ غلام ہیں، اس کی فرما برداری بھی آپ کریں گے، اور اسی میں اپنی شادمانی کو بھی آپ تلاش کریں گے۔ وہ آپ کے لیے خدا ہے، اس کو آپ جلال دے رہے ہیں، خدا کو جلال نہیں دے۔ کئیوں کی زبان پر اتوار والے دن نام تو یسوع کا ہوتا ہے، لیکن ان کا حال ان اسرائیلیوں کی طرح ہے جو اپنی بغل میں بل کا بت چھپائے ہوئے ہوتے اور منہ پر نام یہوہ کا ہوتا۔ اسی لیے نبی نے کہا، تم منہ سے تو خداوند خداوند کہتے ہو، لیکن تمہارے دل، یہ جو دل، تمہارے ایموشنز، تمہاری لائف، اس کا سینٹر وہ نہیں ہے۔ اس لیے تمہاری ورشپ کوئی اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تمہاری لائف ویسی نہیں ہے، لائف میں بت ہیں۔ اب آپ سوچیں، بچے بھی بت بن سکتے ہیں۔ میں ایک کتاب کو پڑھ رہا تھا، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اسے۔ اس میں ایک خاتون وہ ماں بننے کی اتنی خواہش مند ہوتی ہے کہ جب اس کے بچے خدا اسے عطا کر دیتا ہے، اس کے بچے اس کے لیے بت بن جاتے ہیں۔ ابراہیم وہ خواہش مند تھا فرزند کا۔ اس کے بعد اسحاق، اس کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کس بیٹے سے زیادہ محبت کرتا؟ عیساؤ سے، جو اس کا بڑا بیٹا تھا۔ حالانکہ خدا نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی ماں ربکا پر یہ ظاہر کر دیا، چھوٹا اس کو میں آگے لے کر آؤں گا، وہ خاندان نسل کے نام کو آگے لے کر چلے گا، بڑا وہ خدمت کرے گا۔ کیا یہ بات اسحاق کو معلوم نہیں تھی؟ اسے معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے، جاؤ میرے لیے شکار مار کرنا، میں اسے کھاؤں تاکہ تجھے برکت دوں۔ وہ خدا کی ول کو جو اس نے ظاہر کر دی ہے، اس کو وائلیٹ کر رہا ہے صرف اپنے اس پیار میں۔ اس کے بعد یعقوب کی زندگی میں بھی ایک تھا۔ جب یعقوب کو برکت مل گئی تو ماں کہنے لگی، اب تو ایسا کر، اپنے ماموں لاون کے پاس چلا جا، تیرا بھائی کہیں تجھے قتل نہ کر دے، مار نہ دے، اور ایسا ہے نہ ہو کہ میں ایک ہی وقت میں اپنے دونوں بیٹوں کو کھو بیٹھوں۔ چلا گیا۔ اس وقت میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، لمبا سفر کر کے اپنے ماموں لاون کے پاس پہنچا، اکیلا ہے، ماں باپ سے دور ہے، بھائی نفرت کرتا ہے۔ وہاں پر اسے ایک محبوب چہرہ نظر آتا، ریچل کا، اس کی ماموں کی بیٹی کا۔ بائبل کہتی ہے اس نے ریچل کو چوما اور پھر چلا چلا کر رویا۔ اور پھر پیدائش کی کتاب 29 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، تھوڑا سا آپ آگے اسی چیپٹر کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ 2 بہنیں تھیں، وہ لکھا ہے، لیا کی آنکھیں چندی تھی پر راخل حسین اور خوبصورت تھی۔ یہ چندی آنکھوں کا مطلب ہوتا ہے کراسڈ آئیز، کراسڈ آئیڈ، یعنی وہ اس کی آنکھوں کے اینگل درست نہیں تھے، تو وہ دکھنے میں خوبصورت نہیں۔ لیکن جو راخل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہبرو میں، اگر جو عبرانی میں لفظ لکھا ہے اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، ریچل ہیڈ اے گریٹ فگر، یہی اس کا مطلب کہ جو ریچل تھی اس کا فگر وہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ بائبل نے لکھا ہے، میں اپنے کو نہیں دس سکتا، جو بائبل نے کیا ہوئی دس سکتا انڈیا کا لاکھ۔ اس کے بعد اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، ریچل واز آف بیوٹیفل فارم، ریچل کی جو ظاہری شکل و صورت تھی وہ بہت خوبصورت تھی، یہ حسین اور خوبصورت کا مطلب۔ تو اسی لیے پھر جو یعقوب صاحب تھے جو بعد میں اسرائیل بنے، لکھا ہے وہ ریچل پر فرفتہ ہو گئے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔
اردو میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فریفتہ ہو. اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں آسان کروں. اس لفظ فریفتہ ہونا کیا ہوتا ہے کروں میں. یعنی جو یعقوب صاحب تھے وہ لٹو ہو گئے تھے. ابھی سمجھ آئیے آپ کو؟ چلے تھوڑی اور وضاحت کرتا ہوں. یعنی یعقوب صاحب کو رات کو خیال ہی ایک شخص کا رہتا. وہ سو نہیں پاتے تھے. 24 گھنٹے وہ ایک ہی شخص کو سوچتے، اسے پانے کی خواہش یہ ان کی زندگی میں موجود تھی. یہ فریفتہ ہونے کا مطلب کون سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یعقوب اس کو لابن کہتا ہے چونکہ تو میرا اپنا ہے تو اچھا ہے، تو میری مفت خدمت. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو ماں نے بیوی یہاں پر تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں 7 سال ریچل کے لیے تیری خدمت کروں. Imagine that 7 years only to have wife. ایک بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت بھی یہ بہت بڑی پرائز تھی جو وہ پے کر رہا تھا. اور اسی چیپٹر میں 29 باب میں لکھا ہے کہ راخل کی محبت میں اس کو یہ 7 سال چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے. آپ بتائیں یعقوب کی زندگی میں کون خدا ہے؟ کس کے لیے وہ خدمت کر رہا ہے؟ 7 سال اس نے کس کے لیے گزار دی؟ ریچل کے لیے، ایک انسان کے لیے. کیا وہ خدا کو جلال دے رہا ہے؟ نو. وہ اس کا غلام ہے. ریچل جو کچھ کہتی ہے مانتا. آگے بھی لکھا ہوا ہے شادی شدہ زندگی میں شاید اس کے منہ سے الفاظ بھی نہ نکلتے تو یہ اس کی خواہش پوری کر دیتا. کچھ ایسا حال تھا اس کا. اور پھر جب 7 سال پورے ہو گئے تو ایک جملہ لکھا ہے. بائبل نے ویسے ہی لکھا ہے، مصنف نے ویسے ہی لکھا ہے جیسے اس نے بولا. 21 آیت میں لکھا ہے اور یعقوب نے لابن سے کہا میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. یہ ایکسپریشن، یہ جو اس کے اندر شدید خواہش تھی ریچل کو پا لینے کی، اس کو ظاہر کرتے ہیں. نریٹر اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں رہنے دینا چاہتا. یہ جو جملہ ہے یہ شادی میں جنسی پہلو کو ظاہر کرتا ہے. مجھے میری بیوی دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. یہ باپ کو کہہ رہا ہے. اب باپ کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ میں اب تیری بیٹی کے ساتھ ازدواجی جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتا. اتنا کلیئر بائبل نے لکھا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو ریچل نہیں ہوتی بلکہ کون ہوتا ہے؟ لیا ہوتی. اس کو رائٹر ایک نام دیتا ہے کاسمک ڈس الوژن. کاسمک کا مطلب عالمگیر دھوکہ. یہ عالمگیر دھوکہ ہے جو صرف یعقوب کو نہیں ملا بلکہ سب کو ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ تاڑے کو لی کرنا سنیا نے تاڑے کو سن کے سیکھا میں کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور شادی آنکھیں کھول دیتی. تو ایسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں. میں تے بڑا کچھ سوچ کے تیرے نے شادی کی تھی لیکن نکلے. ہاں، جب 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. پھر صحیح چہرے سامنے آتے ہیں. جو گناہ آلودہ فطرت ہے وہ سامنے آتی ہے. اس وقت پتا چلتا ہے what is real love. ادو پھر ہوش پھر جاتی، سمجھ آ جاتی ہے. جیسے
यहां पर हुआ वही कुछ हर इंसान के साथ होता। उम्मीदें लगाई थी कि रेचल मेरे लिए होगी, लेकिन ये तो लैया निकली। उम्मीदें लगाई थी दौलत मुझे सेटिस्फाइड करेगी, लेकिन ये तो लैया निकली। उम्मीदें लगाई थी मेरा करियर मुझको सेटिस्फाइड कर देगा, लेकिन ये तो लैया की मानिंद निकला। इसलिए ये कॉस्मिक डिसअपॉइंटमेंट है। बात यहां पर सिर्फ इंसानी रिश्तों की नहीं की जा रही, कोई भी हमारी जिंदगी में रेचल हो सकता है। हमारी खिदमत हमारे लिए रेचल बन सकती है। मुझे अफसोस होता है, और किसी हद तक ये नबूवती है, ज्यादातर खादमीन वो 3 कॉन्टरफिट गॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं। स्टेटस को, मर्तबे को, ओहदे को, उसके बाद पैसे को। स्टेटस में शोहरत भी है, नाम है, इज्जत है, इसको तलाश कर रहे हैं, पैसे को। और फिर मौजूदा दौर के इंसान बहुत ज्यादा जिनसियत के खुदा को, सेक्स गॉड वर्शिप कर रहे हैं। आप कहेंगे कि अभी तो हमारे घरों में इस्तरात नहीं है, एफ्रोदीते का कोई बुत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ है। बाज लोग सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए जीते हैं। वो समझते हैं अगर मेरे पास मर्तबा हुआ तो सब ठीक हो जाएगा, इसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर मुझे पैसा मिल गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई विल बी ओके। उनकी नजरें पैसे पर नहीं। मनी ये बहुत ट्रिकी चीज है, ये याद रखें। ना ही इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करें, और ना ही इसको सर पर चढ़ाएं। नहीं, पैसा कुछ भी नहीं, ये भी कहना ठीक नहीं। बैलेंस स्टेटमेंट ये है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। पैसा बहुत कुछ है, ये भी जहन से नहीं निकालना, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी आपने जहन से नहीं। गौर कर लें, कहीं आपकी जिंदगी में कोई बुत तो नहीं। कई दो दिले भी होते हैं। यूतुखिस का नाम आप इमाल की किताब में पढ़ेंगे 19वें। पौलुस रसूल कहीं कलाम सुना रहा था, और उसने सारी रात कलाम सुनाया, सारे ठीक ठाक, सारी सुन देने पे कलाम, किसी को कोई कसर नहीं पाई। एक खिड़की च बैठा से, जो यूतुखिस था ये कहां बैठा था? खिड़की में बैठा। तो जो खिड़की च बैठे हुए तो की हुंदा? खिड़की चो फिर बाहर दी आवाज़ां भी आउंदियां, बाहर वाल भी ध्यान रहता है। गुजरते हुए आते जाते लोगों को भी बंदा देखता है। तो कुछ लोग चर्च में आकर भी हमेशा खिड़की में बैठे रहते हैं। उनकी लाइफ यूतुखिस की तरह खिड़की में बैठे हुए की तरह, कभी भी उनकी पूरी तवज्जो मसीह की तरफ नहीं होती, कभी भी वो होल हार्टेडली खुदावंद को नहीं देते। और फिर अंजाम क्या होता है? स्लम्बरिंग, स्नोजिंग, स्लीपीनेस। नींद आ गई, यूतुखिस सीधा उतो थले पटाखा बज गया, तीसरी मंजिल तो डिगा है? उसी वक्त उसकी डेथ हो गई, मर गया। लेकिन पौलुस था, वो नीचे गया, उसके साथ पगलगीर हुआ, और खुदावंद उसको जिंदगी दे। गौर कर ले, 2023 आपने खिड़की में बैठे हुए ही तो नहीं गुजार दिया, किसी वक्त भी देख सकते। पौलुस रसूल है यहां पर। मैं बड़ी तसल्ली मिली, मैं कहा चलो पौलुस के सामने भी लोग टेक पेंदे ने, एडा वड्डा रसूल सारी रात बातें कर रहा है, पता नहीं कौन कौन सी इसने बातें की, लेकिन रसूल के सामने भी कोई ना कोई खिड़की से बैठा मौजूद। और मैंने हर इबादत में, हर जगह पर, हर खादिम के सामने खिड़की में बैठे हुए लोग हमेशा पाए। उनके दिल कहीं और होते हैं, उनके बुत, उनके खुदा कोई और है, नॉट जीसस क्राइस्ट। कई बार वो रस्मन चर्च आ रहे, देखा देखी आ रहे,
उनको मसीह के साथ नहीं चर्च फेलोशिप से मोहब्बत होती है, कुछ रिलेशंस होते हैं उनके साथ वो उनका दिल लग जाता है, मसीह के साथ नहीं लगता। मेरी कलीसिया में एक नौजवान तो मेरे चार शफेरी फिरता है, मैनू पता लग गया कि ये मेरा वर्शिपर है और उसकी जिंदगी में बहुत नुकसान अभी तक। याकूब की लाइफ में बड़े नुकसान हुए, इसकी फैमिली लाइफ को देखें, बुत नहीं टूटे थे जब तक, बड़ी मुश्किलात का ये शिकार। पैदाइश की किताब को पढ़िएगा, इसके बेटों के दरमियान मुखालिफत, बीवियों के दरमियान मसाइल, खुद ये इकरार करता है मैं मसाइल में गिरा, अपनी जिंदगी के बुत को तोड़ दिया। आप तो चले मेरे अब अपने लोग हैं, तो अगर ये बात सबको भी पता चल जाए तो कोई मसला नहीं। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा, मेरे लिए चंद एक ऐसे लोग थे जो बहुत डिजायर्ड थे कि मेरे साथ शादी हो। वो दुआ भी बड़ी करती, रोजे भी बड़ी रखती, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन हुआ। एंड व्हेन आई थिंक बैक, मेरे दिल में खुदा ने ये डाला कि ऐसी बीवी मेरे लिए कभी भी कारगर साबित ना होती जिसका बुत मैं होता, जिसका खुदा मैं होता। वो मुझे हमेशा ऐसी बीवी देना चाहता था जिसका खुदा यीशु होता। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मेरी बीवी ऐसी है। उसका मिजाजी खुदा मैं हो सकता हूं, लेकिन हकीकी खुदा यीशु ही। मिजाजी खुदा समझते हैं लफ्ज क्या होगा? यानी खुदा बरका, खुदा नहीं। इसका मतलब है सारा इब्राहिम की फरमाबरदारी ऐसे करती थी जैसे खुदा, ये लफ्ज है। तो इसका मतलब ये, शोहर वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता, आपकी बीवी वो कभी भी आपके लिए कभी भी बनाई हुई चीजें वो आपको सेटिस्फाइड नहीं। आपके दिल के अंदर एक लामतनाही नामहदूद खला है जिसको सिर्फ और सिर्फ खुदा ही पूर कर सकता है, क्योंकि वो खुद लामतनाही और लामहदूद। खुदा खालिक का काम कभी भी मखलूक नहीं, इसलिए कभी बनाई हुई चीजों पर आप भरोसा। ज़कई की मिसाल है, आगे बहुत सारी मिसालें हैं। उसकी जिंदगी में खुदा दौलत, टूट गया बुत, आजाद हो गया, निजात मिल गई। ये बुत टूटना चाहिए। आई थिंक जो अगले दो पॉइंट हैं वो भी ऐसे ही, उनको बयान करने के लिए भी मुझे शायद ज्यादा वक्त लगे, इसलिए मैं उनको बयान नहीं करूं। आज अपनी जिंदगी में यही देखें, 2023 इसको मैंने खुदा के जलाल के लिए गुजारा। एक शख्स एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़े और बहुत सारी सीढ़ियां वो चढ़कर बिल्डिंग के छत पर जब पहुंचे तो उसे पता चले ये तो वो बिल्डिंग ही नहीं जिस पर मैंने आना था। उसका क्या हाल, कहीं ऐसा ना हो 70-80 साल गुजर जाएं और बाद में पछतावा। जोनाथन एडवर्ड की ही रेजोल्यूशन है कि मैं ऐसे जिंदगी गुजारना चाहता हूं कि बूढ़ा होकर मुझे पछतावा ना हो। अभी से मैं सोचना चाहता हूं, थिंक अबाउट वो दिन जो मसीह के लिए नहीं गुजरे, जो किसी और की वर्शिप में गुजरे, वो वेस्टेड, जाया हो रहे। इसलिए डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर, अपनी जिंदगी को जाया मत कर, ये नेमत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत। आइए